بھی لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ اگر کچھ فیکشن ایسے ہیں تو پھر انتظار کرنا چاہیے، اچھا کر رہے ہیں۔ اور اپوزیشن اوپر سے تو کہہ رہی ہے، دل میں انہیں یقین نہیں ہے ابھی تک کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہی صورتحال تھی، یہی حالات تھے چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے پہلے، اور ساری بھائی ان کی اکثریت تھی، وہ اپنا چیئرمین بنا سکتے تھے۔ پھر بعد میں پتا چلا، کھل کے بات سامنے آ گئی ہے نا کہ ٹیلی فون کالز آتی ہیں، وہ احمد لیاقت صاحب کہتے ہیں میں تو خود نہیں آیا، مجھے تو کوئی لے کے آیا، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ تو یہ ساری سچویشن اب ایسی ہو گئی ہے جس میں بہت سارے قوتیں ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ میک شور کرنا چاہتی ہے کہ ہر طرح سے اگر حالات قابو میں ہو، ٹیلی فونز نہ آئے، کوئی غیر جمہوری قوت مداخلت نہ کرے جیسا کہ کہا جا رہا ہے، تو پھر وہ تحریک عدم اعتماد ٹیبل کریں۔ ورنہ رات کو بلکہ 1 گھنٹہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوا کہ اجلاس فائنانس بل کے موقع پہ 1 گھنٹہ پہلے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر دی گئی اور بلیک میل کر کے تبدیل کی گئی، یا انہیں کوئی لالچ دے کے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی بہت محتاط چل رہے ہیں، محتاط اس لحاظ سے کہ ان کا ایک ہی بیان آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو اب ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بہت ایکٹیولی تحریک عدم اعتماد میں ہر روز ان کا نہ بیان آ رہا ہے نہ ٹویٹ آ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بی ٹیم کو آگے رکھا، اور وہ بی ٹیم ہے حمزہ شہباز شریف صاحب، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یا تو بی ٹیم کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہوگی۔ اگر کامیاب ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اگر ناکام ہوئی تو پھر مریم نواز اور نواز شریف میدان میں آئیں گے، پھر 23 مارچ والا لانگ مارچ بھی ہوگا، اور پھر یہ نواز شریف ان سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ یہ تعطل کی وجہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 8 مارچ کو جو ہے یہ ٹیبل کی جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد، اور اسپیکر کے خلاف بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ گنتی میں بڑی گڑبڑیں کرتے ہیں، اور وہ کسی کے ظاہر ہے پارٹی کے بیاق پہ یا کسی اور